الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ تنظیم اسلامی کے مرکز میں مشاورت کے بعد ہم نے یہ طے کیا کہ کراچی میں مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی میں 2 جمعوں کی ذمہ داری میرے پاس رہا کرے گی انشاءاللہ. مہینے کا دوسرا اور چوتھا جمعہ، اور جو مہینے کا پہلا اور تیسرا جمعہ ہے وہ قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن لاہور میں جو ہے وہاں پر انشاءاللہ ذمہ داری کا سلسلہ رہے گا. گزشتہ جمعے سے ہم نے پاکستان بھر میں ایک 3 ہفتوں پر مشتمل انسداد سود مہم کا آغاز کیا ہے. گزشتہ جمعے میرا خطاب رہا قرآن اکیڈمی لاہور میں، وہاں اس کے اغراض و مقاصد اور اس کا پس منظر بیان کیا گیا، اور یہاں مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی میں ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر الیاس صاحب نے یہ جو پاکستان میں سود کے خاتمے کی کوششیں رہی ہیں عدالتی سطح پر اور دیگر اعتبارات سے، اس کا ایک پس منظر آپ کے سامنے رکھا. کیونکہ یہ مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے تو کچھ باتوں کی تذکیر اور یاد دہانی بھی ضروری ہے. البتہ ایک فوری نوعیت کا معاملہ بھی پورے ملک میں درپیش ہے. یہ جو شدید بارشوں کی وجہ سے اور سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی اور جس قدر بڑے پیمانے پر ایک تباہی آئی ہے، اللہ تعالیٰ عافیت کا سلامتی کا معاملہ عطا فرمائے. یقیناً اس پر بھی کلام کرنا ضروری ہے. تو آج کی گفتگو کے بنیادی طور پر تقریباً 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں چاہوں گا کہ اس انسداد سود مہم کے تسلسل میں ہی ہم آپ کے سامنے یاد دہانی اور تذکیر کے طور پر قرآن حکیم کی چند وہ آیات جو سود کی حرمت کے حوالے سے آئی ہیں ان کا ترجمہ رکھ دیا جائے. مختصر 2-3 نقطے اس میں آ جائیں گے انشاءاللہ. یعنی ان کی تفصیل مقصود نہیں، ان کی تذکیر مقصود ہے، ان کی یاد دہانی مقصود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کا خطبہ جو ہوا کرتا تھا، سنن نبی داؤد میں اس کی روایت موجود ہے کہ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس. اللہ کے نبی علیہ السلام جمعے کے خطبے میں قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو تذکیر فرماتے تھے، نصیحت فرمایا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک ہم لوگوں سے کہ جن کے پاس ذمہ داری ممبر رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن حکیم کی طرف متوجہ کرنا اپنے آپ کو لوگوں کو. تو چند آیات قرآن حکیم ان کا ترجمہ اور چند احادیث مبارکہ ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہ تو تذکیر کا پہلا پہلو ہو جائے گا آج کی گفتگو میں. دوسرا حصہ گفتگو کا یہ ہے کہ جو بڑے پیمانے پر سیلاب کی کیفیت پیدا ہوئی، تباہی آئی ہے، یعنی بعض مرتبہ ایسی پکچرز لوگوں نے شیئر کر رکھی ہیں کہ جو مناسب نہیں ہیں. یعنی لاش کی بے حرمتی کرنا بھی منع ہے نا، تو اس طرح کی کیفیات کے ساتھ ان کو شیئر کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال پوری بستیاں اجڑ گئی ہیں. وہ اپنی جگہ حکومتوں کے نااہلی وغیرہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے پورے ملک کے اندر ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ زیر آب آ چکا ہے. اس کے حوالے سے بھی بہرحال اللہ کے دین میں رہنمائی موجود ہے، قرآن حکیم میں رہنمائی موجود ہے کہ یہ کیفیات کیوں آیا کرتی ہیں. تو کچھ آیات قرآن حکیم کی ان حالات کے حوالے سے بھی یاد دہانی کے طور پر ہمارے سامنے انشاءاللہ آئیں گی. اور تیسری بات یہ کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. میں اور آپ بڑے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. میں بھی اپنے بچوں کو کل سمجھا رہا تھا رات کو بیٹھ کر کہ بیٹا ہمارے گھر تو پکے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، روٹین کی لائف ہماری گزر رہی، اسکول بند تو اور بچے مزے کر رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں. بیٹا ان کے بارے میں ذرا سوچو. ہم بڑے بھی ان کے بارے میں سوچیں جن کے گھر ہی اجڑ چکے ہیں. تو بہرحال کوئی احساس تو ہمارے دلوں میں ہو. اس کے حوالے سے چند باتیں کہ اپنے تعلق سے شکر کا پہلو اور دوسرے کے لیے صبر کے پہلو کی تلقین کا معاملہ بھی، اور جن لوگوں کو بہرحال اس وقت بڑے پیمانے پر
امداد کی ضرورت ہے تو ہم اپنا حصہ اس میں ڈالنے کی کوشش کریں۔ آخری حصہ گفتگو کا اسی تعلق سے ہوگا جس پر ہم توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کی گفتگو کا پہلا حصہ آیات قرآنی جن میں سود کی حرمت کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ اسلوب اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا۔ ایک دن میں تو قرآن پاک نازل نہ ہوا، 23 برس میں کم و بیش اس کا نزول ہوا، تو شریعت کے احکامات تدریجاً بھی آئے ہیں، رفتہ رفتہ، گریجولی۔ شراب کی حرمت ہے، 2-3 مقامات پر اس کا ذکر کرنے کے بعد آخری حرمت کا ذکر آیا۔ اسی طرح سود کا معاملہ ہے جو اس معاشرے میں بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ مبعوث کیے گئے، رسول بنا کر بھیجے گئے، اس وقت بھی سود کے معاملات تھے۔ تو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنی گریجولی عطا فرمائی اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی تذکرہ فرمایا۔ لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا، اس وقت مقصد ان آیات کی تشریح نہیں ہے، تفسیر تو بڑا بھاری لفظ ہو جائے گا، بڑا لفظ ہو جائے گا۔ اس موقع پر ان آیات کی یاد دہانی مقصود ہے۔ ہمارے ہاں بہت عرصے پہلے ایک کتابچہ شائع ہوا، یہیں ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ڈاکٹر اسرار صاحب کے بڑے پیارے شاگردوں میں سے، تو انہوں نے یہ کتابچہ مرتب کیا تھا۔ کچھ مجھے بھی الحمدللہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ جب یہ 99 کا سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ کا ڈیسیژن آیا تھا اور اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں بینچ بدلا گیا اور یہ فیصلہ بھی کالعدم ہو گیا، یوں کہیے کہ اس کو ریفر بیک کر دیا گیا فیڈرل شریعت کی کورٹ کی طرف۔ تو جب 2002 میں یہ معاملہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا تو یہیں پہ ہمارے ایک اجتماع تھا، اس سے قبل ہم نے اس کی پریزنٹیشن تیار کرنی تھی، بعد میں اسی کو کتابچے کی شکل دی گئی۔ تو یہاں کراچی میں انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کے تحت یہ کتابچہ شائع ہوتا ہے، سود، اس کی حرمت، خباثتیں، اشکالات، یعنی جو سوالات ہیں ان کے جوابات۔ تو یہ بہت قیمتی ایک ڈاکیومنٹ ہے، ہماری ویب سائٹ قرآنacademy.com وہاں پر بھی موجود۔ اسی طرح جو تنظیم اسلامی کی ویب سائٹ ہے tanzeem.org، وہاں پر بھی انسداد سود مہم کے حوالے سے بہت سارا مواد موجود ہے۔ جو لوگ بھی، ویسے تو اسمارٹ فون اکثر لوگ استعمال کر رہے ہیں آج کل، لیکن جو لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ مواد دوسروں کو شیئر کرنا چاہیں تو ہماری دونوں ویب سائٹس قرآنacademy.com، یہ انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کی ہے، اور tanzeem.org یہ تنظیم اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے، وہاں پر بھی کتابچہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اسی میں سے ایک ترتیب نزول کے اعتبار سے جو آیات کا نزول ہوا ان میں سب سے پہلے مکی دور میں، بہت اہم نقطہ ہے، سود کی حرمت کے آخری احکامات تو مدنی دور میں آئے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ شریعت کے کئی احکامات مدنی دور میں آئے ہیں۔ مکی دور میں، مکی صورتوں میں ایمانیات کا بیان ہے، توحید کے دلائل ہیں، انبیاء رسول کی داستان اور واقعات ہیں، اور آخرت کی فکر ہے، اعتراضات کے جوابات ہیں، شرک کی نفی، یہ موضوع، اور کچھ اخلاقی ہدایات اور چند احکامات۔ لیکن مدنی دور میں آئیں گے تو وہاں قتال فی سبیل اللہ، ہجرت کا تذکرہ، قتال فی سبیل اللہ، نفاق کے موضوع کا بیان، شریعت کے احکامات، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، معاشرت سے متعلق، فیملی لائف سے متعلق، گھریلو زندگی سے متعلق، معیشت سے متعلق، وہ مدنی دور میں احکامات آئے۔ البتہ اس سود کی حرمت کی طرف توجہ دلانے کے لیے پہلی آیت یہ سورہ روم کی آیت نمبر 39 ہے، 6 نبوی یعنی آغاز وحی کے 6 برس اس کا نزول ہوا۔ ارشاد ہوا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، تم جو مال دیتے ہو سود پر کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، سو وہ بڑھتا نہیں اللہ کے ہاں۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ، اور جو دیتے ہو تم زکات کے طور پر تاکہ اللہ کی رضا حاصل کرو، فاولئک هم المضعفون، تو ایسے مال بڑھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ بظاہر کیا ہوتا ہے، کسی نے کسی کو ₹1,00,000 دیا 10% سود پر، واپس کتنا ملے گا؟ 1,10,000۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ کم ہو رہا ہے۔ اور کسی کے پاس ₹1,00,000 ہو، 2.5% زکات دے دے تو 2,500 نکل کے کتنا بچا؟ 97,500، کم ہوا نا؟ اللہ کہتے نہیں، یہ بڑھ گیا۔ اور اللہ کے رسول بھی یہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، عقل کہتی رہے مگر میرا اور آپ کا رب اور میرے اور آپ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ سود کا معاملہ تباہی کے سوا کچھ نہیں، اور زکات صدقات سے مال کبھی کم نہیں ہوتے۔ تفصیل کا موقع نہیں، آگے بہت ساری آیات ہیں۔ دوسرا موقع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130، اس کا نزول سن 3 ہجری میں، یہ غزوہ احد کے موقع کا موقع ہے جب سورہ آل عمران کا نزول ہے۔ تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو مت کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا، جس کو انگلش میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں۔ ₹1,00,000 لو، 1 مہینے بعد 1,10,000، 2 مہینے بعد 1,20,000،
3 مہینے بعد 1,30,000 مثال کے طور پر، یہ بڑھتا چڑھتا یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے. اس کی حرمت آ رہی ہے سن 3 ہجری میں، سورہ ال عمران آیت نمبر 130 میں. اور جو سمپل انٹرسٹ ہے جب بھی واپس کرنا 1,10,000 واپس کرنا وہ بھی حرام. وہ ذکر ابھی آگے چل کر سورۃ البقرہ کی آیات کی روشنی میں آ جائے گا. تو یہ سورہ ال عمران آیت نمبر 130 سن 3 ہجری میں اس کا نزول. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو مت کھاؤ سود بڑھتا چڑھتا، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. یہ بار بار قرآن حکیم میں جہاں احکام آتے ہیں وہاں تقوی کا ذکر آتا ہے، خوف خدا. خوف خدا دل میں نہ ہو تو لوگ اللہ کے کلام کو بھی مذاق بنا لیتے معاذ اللہ، اور ڈٹ کر سود کے دھندوں کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور خوف خدا ہوگا تو سود تو بڑی بات ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ دعوا الربا وریبا، ربا یعنی سود تو چھوڑو، ریبا کہیں شک بھی آئے سود کا اس کو بھی چھوڑ دو. جب خوف خدا ہوگا تو شک کو بھی چھوڑے گا، اور خوف خدا نہیں ہوگا تو بڑے بڑے حرام آرام سے ارتکاب کر لے گا. اس کا اللہ محفوظ رکھے. اس لیے بار بار احکام کے ساتھ تقوی کا ذکر. واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. یہ سود کے دھندے کہاں لے جائیں گے تمہیں؟ جہنم کی آگ کی طرف. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بھی بچائے اور سود کی ہر شکل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تیسرا مقام ہے سورۃ النساء کی آیات 160 اور 161. اس کا نزول 5 ہجری میں ہے، ہجرت کے 5ویں برس. اب یہ ترتیب سے بات آگے بڑھ رہی ہے. سورہ نساء کی آیات 160 اور 161، اور اس میں یہود کا ذکر آ رہا ہے. آج دنیا کے مالیاتی نظام، بینکنگ سسٹم کو سود کے دھندوں کے ذریعے چلا کر اقوام کو ہم سمیت غلام بنانے والوں میں یہود سب سے آگے ہیں. لیکن ان کی شریعت میں بھی حرام تھا سود کا معاملہ. یہ الگ بات ہے کہ وہ بڑے بدماش قسم کے لوگ ہیں، آپس میں سود کا معاملہ نہیں کریں گے. باقیوں کو سمجھتے ہیں کہ جینٹائلز ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، سود خوری بھی کرو ان کے ساتھ، ان سے سود بھی وصول کرو، باقی سب بھی کرو. یہودی آپس میں نہیں کریں گے، باقی سب کے ساتھ کریں گے. لیکن حرمت سود کی، پروہیبیشن انٹرسٹ کی ان کے ابھی موجود تھی. سورہ نساء کی آیات 160 اور 161. فَبِظُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، پس یہود کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں حرام کی جو پہلے ان پر حلال تھیں. ایک اہم نقطہ کیا ہے، یہ بھی تذکیر کا یاد دہانی کا نقطہ ہے کہ یہود نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا، اللہ کے دین کے احکامات کو بدلا، سو یعنی یہاں تک کہ اللہ کی کتاب میں تحریف کی. جب یہ نافرمانیاں کی تو اللہ نے پاکیزہ حلال چیزیں ان پر حرام کر دی سزا کے طور پر. جب قومیں نافرمانی بد اترتی ہیں تو اللہ حلال کو یا تو حرام کر دیتا ہے، حرام کا ایک مطلب کہ استعمال ہی نہیں کر سکتے، اور حرام کا ایک مطلب روک دیا جانا بھی اللہ ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے جو حلال ہوتی ہیں. اب گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک پاکستان، اس کو لالے پڑ جائیں، چینی ایکسپورٹ کرنے والا ملک پاکستان، اس کو لالے پڑ جائیں، تو یہ حلال بھی اللہ کبھی جو نعمتوں کے طور پر ہوتا ہے روک دیتا ہے لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے. ذکر آگے بھی آ جائے گا اس کا انشاءاللہ. خیر، یہ سورہ نساء کی آیات 160 161. آگے فرمایا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے بہت زیادہ. اللہ کے راستے سے روکنے میں یہ بھی تھا کہ لوگوں کے سامنے حق پیش نہ کرنا، کتاب کو چھپانا، اس میں تحریف کرنا، حق بات کو پوشیدہ رکھنا. جیسے رسول اللہ علیہ السلام کے دور کے یہود کے علماء کو دیکھیں، وہ جانتے تھے رسول اللہ علیہ السلام کو. قرآن پاک فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سورہ البقرہ کی آیت 148 سے کم و بیش اپنے بیٹوں کی طرح حضور کو جانتے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر حسد کی وجہ سے کہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر کہاں دے دی گئی؟ بنی اسماعیل میں. اس حسد کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف کہ حضور کو مانا نہیں بلکہ اپنے لوگوں کو بھی حق سے روکا. اس وجہ سے بھی کہ وہ حق کے راستے سے بنی اسرائیل کے یہود روکتے تھے، اللہ نے ان پر پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار دیا. آگے فرمایا کہ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور اس وجہ سے کہ وہ سود لیا کرتے تھے، یہ سود خوری کی وجہ سے بھی حلال چیزیں اللہ نے روک دی. کوئی سمجھنا چاہے نا کہ سود خوری کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اللہ حلال کو بھی روک دیتا ہے، نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے، زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے. آج یہ سارے حالات ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، یہود کے ساتھ بھی ہوا. فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے بھی اللہ نے ان پر مراد پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے.
یعنی ان کو بھی سود سے منع کیا گیا تھا. آج بھی ان کی کتابوں کے اصل ماننے والے یا ان کی کتابوں کے اندر یہ جملے مل جائیں گے, لیکن کیا ہے کہ اللہ کی کتاب پر سے پشت ڈال کر حرام کو انہوں نے حلال کر ڈالا اور سود خوری میں مبتلا ہوئے. وَأَكْلِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ, اور لوگوں کے مال ناحق طور پر کھانے کی وجہ سے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے کہ سود کی حرمت اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت ہی میں نہیں, پچھلی شریعتوں میں تھی, اور یہود کا ذکر کر کے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے. اگلی آیات ہے سورۃ البقرہ کی آیات 275 اور 276. یہ وہ آخری آیات میں سے ہیں جن کا نزول 9 ہجری میں ہوا ہے. سن 9 ہجری میں ان آیات کا نزول. فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے, مراد ایک ہے قیامت کے دن, مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کے جس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے چھو کر, جس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو. یہ پاگل پنے کی کیفیت سود خوروں کی اور مال کی محبت میں ڈوب کر پاگل بن جانے والوں کی دنیا میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. البتہ اصل یہ کیفیت اس کا ظہور کہاں ہوگا؟ آخرت کے اندر. اب یہ بھی جان لیجئے بندہ جس حال میں دنیا سے جاتا ہے اس حال میں کھڑا بھی کیا جا سکتا ہے. احادیث مبارکہ میں ہے ایک بندہ حالت احرام میں ہو اور لبیک اللہم لبیک کہہ کر اس کی موت آ جائے, اسی حال میں اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. تو سود خور ہے اور آج پاگل پنے میں مبتلا ہے, اسی پاگل پنے کی کیفیت کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا کہ جس کو شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو, حواس باختہ کر دیا ہو. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, یہ اس لیے یہ حالت اس وجہ سے ان کی ہوئی کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت بھی تو ایسی ہے جیسے کہ سود لینا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو. یہ عقل پرستوں کے دلائل ہیں جو شیطان کے ورغلامے میں آ کر پاگل بن جاتے ہیں. بھئی کہتے ہیں بھئی ₹1,00,000 میں نے کسی کو دیا جی اور 10,000 میں اس پہ لے رہا ہوں, تو یہ بھی تو تجارت کی طرح ہے. ₹1,00,000 کی ایک پروڈکٹ تھی, ایک چیز تھی, میں نے 1,10,000 کی بیچ دی. 10,000 جیسے میں پروفٹ یا منافع لے رہا ہوں, ایسے ہی میں ₹1,00,000 دے کے 10,000 اس پہ سود اگر لے رہا ہوں, تو فرق کیا ہوا؟ دونوں ایک جیسے ہی تو ہیں. بظاہر لگ رہا ہے یہاں اللہ نے آگے کوئی عقلی دلیل نہیں دی. باقی ہر ایک کو پتا ہے کہ تجارت ریڑھی والے سے لے کے بڑی بزنس یا کمپنی چلانے والے کو بھی پتا ہے کہ تجارت کسے کہتے ہیں, اور محض مال دے کر بیٹھے رہ کر کمانا کسے کہتے ہیں. لیکن میں یہاں کوئی عقلی دلیل نہیں دے رہا. رب نے کہہ دیا احل اللہ البیع وحرم الربا, دیٹس اٹ. اللہ نے حلال کیا تجارت کو اور اللہ نے حرام کیا سود کو, ربا کو, دیٹس اٹ. یہاں کوئی ہمت نہیں بنتی ہماری کہ وہ عقلی دلیل آپ کے سامنے پیش کریں. وہ اپنے مقام پر بیان ہو جائیں گے. تم بندے ہو, بندے بن کر رہو, اپنی عقل کو نیچے رکھو اور رب کا حکم اوپر رہے گا. اللہ نے کہا کہ تجارت حلال اور اس نے ربا کو حرام قرار دیا. آگے سنیے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف, پس جس کو نصیحت پہنچی اس کے رب کی طرف سے وہ باز آ گیا تو اس کے لیے ہے جو پہلے لے چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ, اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. پہلے کا معاملہ تو ختم, ڈرتا پھر بھی رہے پکڑا نہ جاؤں تو توبہ استغفار کرے, لیکن اس کے بعد نہیں. آگے فرمایا کہ وَمَنْ عَادَ, اور جو پھر سود خوری کی طرف لوٹے, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, تو وہی لوگ آگ والے ہیں, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. پھر سود خوروں کا انجام کہاں بتا دیا گیا؟ آگ کے اندر. پہلے بھی ذکر آیا تھا آیت نمبر 130 میں, پھر یہاں ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 275 میں سورہ البقرہ کی. اگلی آیت میں ذکر آیا جو پہلے بھی اشارتاً بات آئی, البقرہ کی آیت نمبر 276 سن 9 ہجری میں اس کا نزول. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب کل کفار اثیم, اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے صدقات کو. پھر وہی بات آ گئی, سود سے مال بڑھتے نہیں, بربادی آتی ہے, اور زکوٰۃ و صدقات سے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے. عقل کچھ کہتی ہے, بات پہلے آ گئی, عقل نیچے, رب کا حکم اوپر رہے گا. واللہ لا يحب کل کفار اثیم, اور اللہ تعالی ناشکری کرنے والے کو, گنہگار کو پسند نہیں فرماتا. آخری آیات ہیں جن کا ذکر غالباً پچھلے شس میں یہاں قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں بھی آیا ہو, اور میں نے پچھلے جمعہ جو خطاب جمعہ تھا لاہور قرآن اکیڈمی وہاں بھی کیا تھا, لیکن تذکیر کے طور پر ان آیات کا ترجمہ. البقرہ کی آیات 278 تا 281
یہ نزول ہے سن 9 ہجری میں، بالکل آخری آیات. پہلے وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ آیا تھا نا، سود مرکب 1,10,000 پھر 1,20,000، وہ حرمت تو پہلے آ گئی. اب لاکھ پہ 1 ٹکے کا اضافہ بھی نہیں ہو سکتا. اصل زر پرنسپل اماؤنٹ پر 1 روپے کا اضافہ نہیں ہو سکتا اگر تم کسی کو قرض دے رہو. وہی سود ہے. اس سمپل انٹرسٹ کی بھی ممانعت، سود مفرد جسے اردو میں کہا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور ربا میں سے، سود میں سے جو کچھ رہ گیا اسے تم چھوڑ دو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. اس آیت کے شروع میں ایمان کا ذکر، آخر میں ایمان کا ذکر، اور فرمایا کہ ڈرو اللہ سے، سود کو چھوڑ دو. تو ایمان اور سود ایک جگہ جمع، بولیں بھائی؟ تو اگر سود خوری ہے تو ایمان نہیں، حقیقی ایمان نہیں. کلمہ کو مسلمان تو ہوگا، اور اگر حقیقی ایمان ہے تو آدمی سود سے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے بچانے کی کوشش کرے گا. آگے سنیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. بس اگر باز نہیں آتے، اللہ اکبر، تو تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے. کیا مطلب ہوتا ہے جنگ کا؟ کسی ایک فریق کی تو تباہی، جیتنے والے کو بھی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور جب اللہ سے جنگ پر کوئی آ جائے تو تباہی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ شدید ترین الفاظ جو قرآن پاک میں کسی گناہ پر، عمل کے گناہ پر، ایک ہوتا ہے عقیدے کا گناہ، وہ تو بدترین شرک ہے. شدید ترین الفاظ اور بھی آئے قرآن پاک میں، لیکن عمل کے گناہوں میں سب سے بڑھ کر شدت کے ساتھ جس جرم پر اللہ نے شدید الفاظ قرآن کریم میں عطا فرمائے وہ یہ سود کا معاملہ ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے، باز نہیں آتے، تو بھی تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے. ہاں، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو، باز آتے ہو، تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، لاکھ دیے وہ تم لے سکتے ہو، پرنسپل اماؤنٹ. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا ظلم کیا، تم لاکھ پر 2-4 روپے بھی اوپر لو، اور تمہارے ساتھ ظلم کیا ہو جائے گا، جس نے لاکھ لیا وہ تمہارا لاکھ بھی نہ لوٹائے. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. ہاں، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہے تو مہلت دینی چاہیے سہولت ہونے تک. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم بخش دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. یعنی بعض اوقات کو مجبوری کسی کی آ گئی ہے تو معافی دینے یا اس کو تھوڑا مہلت دینے کی توجہ دلائی گئی، اور معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اگلی آیت کریمہ آخرت کے بارے میں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے کے مطابق یہ نزول کی ترتیب میں آخری آیت ہے جو نازل ہوئی. نزول کی ترتیب میں آخری آیت جو نازل ہوئی کیا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس دن لوٹائے جاؤ گے تم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس سود کی ممانعت کی آخری آیات کے بعد میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس مقام پر عطا فرمائی، البقرہ کی آیت 281 281. اور اصل بات یہ ہے جب تک کل کی جواب دہی کا احساس نہ ہو بندہ کوئی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا. اور سود جیسا گناہ اگر آخرت کا عقیدہ پختہ نہ ہو، کل کی جواب دہی نہ ہو، بندے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. اللہ ہم سب کو آخرت کا یقین عطا فرمائے. یہ تو چند مقامات قرآن پاک کے جہاں سود کی حرمت کا ذکر آیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. مختصراً چند احادیث کا فقط ترجمہ رکھ دیتا ہوں. پہلی حدیث مبارک ہے صحیح مسلم شریف میں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے اور سود کھانے والے پر، اور سود دینے اور کھلانے والے پر، اور اس کے لکھنے والے پر، اور اس کے گواہوں پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب برابر ہے، مراد اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں. سود لینے والا، دینے والا، سود کا معاملہ لکھنے والا، اور اس پر گواہ بننے والا. لعنت فرمائی رسول اللہ علیہ السلام نے. اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. اور ان چاروں کے بارے میں حضور فرماتے ہیں گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ مسلم شریف کی روایت. اگلی روایت یہ سنن ابن ماجہ میں ہلا دینے کا انداز. میں نے پچھلے جمعے میں لاہور میں عرض کیا تھا کبھی کبھی کسی برائی کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے تو کبھی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں
ایسی مثال دیتے ہیں, ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ آدمی ہل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنن ابن ماجہ کی روایت, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں. سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ان میں کم ترین اور معمولی ترین یہ ہے کہ جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. کم ترین یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. تو بقیہ 69 حصوں کی شدت کا معاملہ کہاں پہنچے گا, اس ایک مثال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. نمبر 3, تیسری حدیث مبارک مسند احمد میں ہے, یہ بھی ہلا دینے کا ایک انداز. مسند احمد کی روایت میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سود کا ایک درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے. زنا تو برا لگتا ہے نا, سود برا نہیں لگتا. تو حضور کیا فرما رہے ہیں, سود کا ایک درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ رکھتا ہے. اللہ اکبر. اسی طرح ایک روایت ہے سنن ابن ماجہ میں, معراج کی شب کا واقعہ. حضور علیہ السلام کو مشاہدات کرائے گئے مختلف نوعیت کے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی شب میرا گزر ہوا ایک ایسے گروہ پر جن کے پیٹ گھروں کی طرح تھے, بڑے بڑے, ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں علیہ السلام؟ انہوں نے عرض کی یہ سود خور ہیں, ان کے پیٹ بڑے بڑے ہوں گے اور ان کے اندر سانپ ہوں گے جو باہر سے نظر آ رہے ہوں گے. ایک اور روایت ہے مسند احمد کی, حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا, معراج کی رات میں نے دیکھا ایک شخص نہر میں تیر رہا ہے اور اسے پتھروں سے مارا جا رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ سود کھانے والا ہے. نہر میں تیر رہا, پتھروں سے مارا جا رہا ہے, مرے گا نہیں, وہاں موت نہیں آنی. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, نہ مرے گا نہ جیے گا. اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور اللہ سود کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. باقی تنظیم اسلامی کے تحت جیسے کہ عرض کیا گیا کہ انسداد سود مہم مستقل جاری ہے, 11 سپٹمبر تک جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. آئندہ بھی اس حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. البتہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا اس وقت ایک بہت بڑی آزمائش سے یہ ملک گزر رہا ہے, بہت بڑی آزمائش, بڑے پیمانے پر تباہی. ملک کا ایک بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ اس وقت زیر آب آ چکا ہے. یہ شدید بارشوں کا معاملہ اور یہ سیلاب کی کیفیات کا معاملہ, زندگی اجیرن ہو گئی ہے. آئیے قرآن حکیم کی چند آیات, اور جمعے کا مقصد میں نے عرض کیا تھا آیات قرآنی کے ذریعے تذکیر اور یاد دہانی. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہیں کہیں اپنے قانون عذاب کو بیان کیا. اللہ کن کو ہدایت دیتا ہے, کن کو گمراہ فرما دیتا ہے, اللہ کنہیں رحمت سے نوازتا ہے, کن کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے. ایک تو یہ انداز آتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ اس کے بیان میں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اور ان آزمائشوں میں مقاصد ہوتے ہیں, سیلابوں کا آ جانا, طوفانوں کا آ جانا, قحط کا آ جانا, اینڈ سو آن. چنانچہ چند آیات کریمہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ارشاد فرمایا سورہ آراف آیت نمبر 94 میں, وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. اللہ تعالیٰ فرماتے جب کبھی کسی بستی میں, علاقے میں ہم نے کسی نبی کو بھیجا تو وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختیوں میں اور تکلیفوں میں پکڑا, مبتلا کیا. حکمت کیا ہے؟ لعلهم يضرعون, تاکہ یہ لوگ اللہ کے حضور روئیں اور گڑ گڑائیں. آزمائشوں کا آنا, چھوٹے چھوٹے عذابوں کا آنا, تنبیہات کہیں ان کا آنا, ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے دل نرم ہو اور لوگ اللہ کے حضور رجوع کریں اور گڑ گڑائیں. ہمارا حال تو یہ ہے, یہ قرآن اکیڈمی, ڈی ایچ اے کراچی, مسجد جامع القرآن, پیچھے سمندر, جب کبھی بھی طوفان کی کوئی پیشن گوئی ہوتی ہے تو قوم سڑکوں پر آ کر کھڑی ہوتی. ذرا لہریں تو دیکھیں کتنی اونچی اٹھیں گی, ذرا 20 سمندر تو پہنچ جائے جہاں تک خشکی کو کھینچ دیا گیا ہے, یہاں پر کچھ انتظام کر دیا گیا. اور اگر پولیس والے یہاں پر بیریئرز لگاتے ہیں تو من چلے نوجوان جو ہے وہ لاتے مار کر جا کے سمندر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وکٹری کا نشان بناتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. Is it a picnic time? اللہ اکبر کبیرہ. کالی آندیاں چلتی, شدید طوفانی بارشیں ہوتی, شدید ہوائیں چلتی, اللہ کے پیغمبر حالت سجدہ میں ہوتے اور ہم ان مواقع پر پکنک مناتے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
کچھ تہذیبیں اللہ نے مٹا دی، کچھ مقامات اللہ نے مٹا ڈالے پچھلے اقوام میں. آج ہم نے ان پر جو ہے وہ ہسٹوریکل پلیسز کے نام پر بڑے بڑے فنکشنز، موئنجو داڑو، یہ سندھ گورنمنٹ، اس کے کروڑوں روپے وہاں پر لگتے ہیں، جناب فنکشن ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ٹنوں مٹی تو نکال لیے، چھٹانک بھر عبرت حاصل کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بہرحال یہ کیفیات آتی، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے آتی ہیں، اور ان میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے دل نرم ہو، لوگ روئیں گڑ گڑائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں، بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر اپنے دروس اور خطابات میں اس آیت کا حوالہ دیا کرتے تھے امت کو متوجہ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم انہیں چھوٹے عذاب میں ضرور مبتلا کریں گے بڑے عذاب کے آنے سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوٹے اللہ کی طرف. بڑے عذاب تو قوموں پر آئے جب قومیں مٹا دی گئیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام کی قومیں مٹا دی گئیں. قرآن کریم میں بار بار تذکرہ ہے. مگر اس بڑے عذاب سے پہلے بھی چھوٹے چھوٹے عذاب، جس کو میں تنبیہات بھی کہہ رہا ہوں، آزمائشیں بھی کہہ رہا ہوں، چھوٹا عذاب بھی کہہ رہا ہوں. کیا مقصد ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹے اللہ کی طرف. اسی طرح قرآن پاک فرماتا ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 میں، سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں ذکر آیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھائے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. سارے کرتوت نہیں. قرآن پاک کم سے کم 2 مرتبہ فرماتا ہے اگر ہر حرکت پر اللہ پکڑنے پر آ جائے، ایک جاندار زمین پر اللہ نہ چھوڑے. نہیں، کچھ اعمال کا مزہ چکھائے. اس کچھ کا مزہ چکھانے میں حکمت کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹیں اللہ کی طرف، روئیں اللہ کے حضور، گڑ گڑائیں اللہ کے حضور، پلٹیں اللہ کے حضور، چھوڑ دیں گناہوں کو، توبہ کریں، مانگے اللہ سے، استغفار کریں، اللہ کے حضور جھک جائیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں. ان تنبیہات اور آزمائشوں میں ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہوا کرتا ہے. اور کبھی پھر اللہ عذابوں کی کیفیات سے گزارتا ہے. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65، یہ بھی اکثر و بیشتر بانی تنظیم اسلامی استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے. اللہ فرما رہا ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے وہ اللہ اس بات پر قادر ہے تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے نیچے سے عذاب بھیجے، او یلبسکم شیعا، یا اللہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور ایک گروہ کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے. 3 قسم کے عذاب، اوپر سے، نیچے سے، اور گروہ میں تقسیم کر دینا. اوپر سے پتھر بھی اللہ نے برسائے لوط علیہ السلام کی قوم پر، شعلے بھی برسائے شعیب علیہ السلام کی قوم پر، اوپر سے طوفانی بارش بھی آ گئی نوح علیہ السلام کی قوم پر، نیچے سے عذاب قوم نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی آ گیا، نیچے سے عذاب فرعون اور آل فرعون کو غرق کر دیا گیا، نیچے سے عذاب سورۃ القصص کی میں ہے ذکر، قارون کو دھسا دیا گیا. یہ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن حکیم میں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور دیگر مفسرین نے بھی لکھا، اوپر سے عذاب یہ بھی کہ اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے. کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ اوپر سے عذاب ظالم قسم کے باسز کو اللہ تعالیٰ امپلائیز پر مسلط کر دے، ظالم قسم کے مالکان کو مسلط کر دے. یہ اوپر کا عذاب یہ بھی ہوتا ہے. اور نیچے کا عذاب حکمراں ہے مگر عوام ان کے کنٹرول میں نہ ہو، یہ نیچے کا عذاب ہے. اولاد ماں باپ کے کنٹرول میں نہ ہو، آپے سے باہر، یہ نیچے کا عذاب ہو سکتا ہے. امپلائیز اپنے مینیجرز کے کنٹرول میں نہ ہو، یہ بھی نیچے کا عذاب ہو سکتا ہے. یہ بڑا براڈر پرسپیکٹو. اور تیسرا کیا ہے؟ اللہ گروہوں میں تقسیم کر دے اور ایک کی طاقت کا مدہ دوسرے کو چکھا دے. کراچی والے اچھی طرح پچھلے سالوں کو جانتے کہ نہیں؟ پچھلے 2-3 ڈیکیڈز میں جو کچھ یہاں پر ہوا ہے، لسانیت کے نام پر اور مسلک پرستی کے نام پر اور لاشوں کا گرنا، کوئی بھلایا ہم نے کیا اس چیز کو؟ یہ اللہ کے عذابوں کی کیفیت ہے. اور اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے؟ عید الفطر پر بھی علماء کرام کو اور بہت ائمہ مساجد کو کہنا پڑا اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. کس طرح کی زبانیں سیاستدان استعمال کر رہے ہیں کہ ملک کو توڑنے کی طرف لے جانے کی باتیں تو نہیں ہو رہی. اور اس وقت جو سیاست کا میدان سجا ہوا ہے، کیا کہنے کی کوئی ضرورت ہے مجھے؟ لڑانے بڑھانے کی باتیں. یہ بھی دیکھیں اس پرسپیکٹو کے اندر کے مختلف نوعیت کی کیفیات. یہ عذاب ہوا کرتے ہیں، تنبیہات ہوا کرتی ہیں، آزمائشیں ہوا کرتی ہیں. آخری بات، ہم کیا کریں آخر؟
تو ایک تو توبہ کی بات، اس پر بھی ہم مہمات چلاتے رہے، قوم کو متوجہ کرتے رہے، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں سب کے سامنے جھک کر دیکھ لیا، IMF، ورلڈ بینک، امریکہ، رشیا، ارے سب کے سامنے جھک کر دیکھ لیا، ایک اللہ کی طرف جھکنے کی کوشش کرو نا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور وہ اصل توبہ کیا ہے؟ وہ 12 اگست کے جمعے میں 14 اگست سے پہلے بات کر چکا ہوں، ملک لیا تھا اسلام کے نام پر، غداری کی ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ، اس سے آج ہم مصائب کا شکار ہیں۔ اصل توبہ قوم کی ہے کہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کریں اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ سر دست کیا حالت ہے؟ سر دست حالت تو یہ ہے کہ حکمراں ہوں جن کی وفاق میں حکومت ہے بس، اور ان کے کچھ الائیڈ ہیں، ان کی ادھر سندھ کے اندر تھوڑی سی اور آگے حکومت ہے، اور جو اپوزیشن کے اندر PTI والے، ان کی حکومت پنجاب میں اور جناب KP میں ہے۔ مگر ان کے آپ روزمرہ کے بیانات دیکھ لیں اور ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھ لیں، اور جو رسہ کشی اقتدار کے لیے چل رہی ہے، الا ماشاء اللہ اتنی بڑی تباہی ملک کے اندر ہے، اس کے بارے میں اتنے سیریس نہیں ہے جتنا روزمرہ کی بنیاد پر اقتدار کی رسہ کشی کے لیے سیریس یہ نظر آتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور اللہ قوم کی آنکھیں کھول دے، اللہ کرے۔ میں اور آپ کیا کریں؟ میں اور آپ اللہ کا شکر کریں، بڑے آرام سے ٹھنڈے ماحول میں بیٹھ کر آپ اور میں جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ جن کے گھر ہی بہ چکے ہیں، کیا وہ نارمل لائف گزار سکتے؟ شکر کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو نعمتوں سے نوازا اور ہم اتنی مشکل میں نہیں۔ اور ان بھائیوں کے لیے دعا تو کم سے کم کر سکتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور دعا کے ساتھ ان کی جو امداد ہو سکتی ہے وہ ہم کریں۔ تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے جو ہمارا اپنا ایک تنظیم کی پالیسی کا معاملہ ہے، الحمدللہ ایک ہمارے قدرتی آفات فنڈ بھی موجود ہے۔ تنظیم اسلامی کے رفقا کو تو ہم اس طرح متوجہ کریں گے کہ ہم اپنے نظم اور اپنی پالیسی کے تحت جہاں جہاں ہم کوشش کر سکیں گے وہ کوشش کریں گے۔ البتہ عوام الناس سے اپیل کیا ہے؟ جہاں آپ ہیں، جدھر آپ ہیں، جس پر آپ کا اعتماد ہے، آپ اس کو دیجئے۔ اپنے بچوں سے نکلوائیے پیسے۔ میں نے بھی رات اپنے بچوں کو، بیٹا اپنی پاکٹ منی میں سے نکالنا اپنے، وہ اللہ توفیق دے گا، وہ پاکٹ منی پھر مل جائے گی ان کو انشاءاللہ۔ بچوں کی تربیت کریں، خدا را گھر والوں کی تربیت کریں۔ ہم مزے کے اندر ہیں، ان مزوں کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ کی ان نعمتوں میں دوسروں کو شریک کر لیں، اور جب ہارڈ ٹائمز ہوں تو پھر سیکریفائس ہوتی ہیں، جب مشکل حالات ہوں تو پھر ایثار کا معاملہ ہوتا ہے۔ عام طور میں کوئی 10,000 روپے اللہ کی راہ میں ماہانہ دے رہے، یہ ہارڈ ٹائمز ہے بھائی، زیادہ دے دو۔ کوئی 100 دے رہے، تھوڑا زیادہ دے دو۔ کوئی 50 دے رہے، میں ہر ایک کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جس ادارے پر آپ کو اعتماد ہو، جہاں آپ دینا چاہیں دیجئے، لیکن کوشش کریں کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے درد کو محسوس کریں۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، یہ بلا شبہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ایک مسلمان اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، تب تک اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ حکمرانوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ 1 مہینے کی تنخواہ وفاقی کابینہ کے افراد جو ہیں وہ اپنی دے دیں گے، یہ آپ کی 1 مہینے کی تنخواہ تو میرے خاص سے آپ کے نواسوں کی پاکٹ منی سے بھی کم ہوگی۔ اٹ مسٹ بی مچ مور دین دیٹ۔ انفرادی طور پر کون کیا کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، پبلک میں تو یہ سٹیٹمنٹ آیا، دس از ناٹ انف۔ تو جس کی جس قدر استطاعت ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ یہ بھی ہمارا امتحان ہے۔ حالات تو گزر جائیں گے، یہ وقت گزر جائے گا، وہ سیٹل بھی کل ہو جائیں گے، مگر آپ کا میرا امتحان اس وقت کیا ہے؟ جو میری نعمت میرے پاس، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نہیں؟ ان حالات کو دیکھ کر میرا دل نرم ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ نہیں؟ اور جو میرے بس میں ہے اپنے ان بھائیوں بہنوں کی مدد کرنا، میں اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں کہ نہیں ڈالتا؟ یہ میرا اور آپ کا دینی، ملی، قومی فریضہ بنتا ہے۔ امتحان ہے ان کا بھی کہ جن کے گھر بہ گئے ہیں، اور امتحان ان کا بھی کہ جن کے گھر کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی کا امتحان شکر کا ہوگا، کسی کا امتحان صبر کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل رکھے۔ اس بڑی آفت سے تباہی سے اللہ، بہت بڑے پیمانے پر معاملہ، فصلیں چلی گئی ہیں، اور کس قدر ان کو دوبارہ سیٹل کرنے کے اندر کتنے وسائل لگنے ہیں۔ یہ سود کی تباہی پر بات کرنے کا موقع نہیں، اس سود کی تباہی کا انجام ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے بجٹ کے اندر 1,000 ارب روپیہ بھی رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے۔ ہاں، ہم نے اپنے بجٹ میں 4,000 ارب روپیہ رکھا ہے سود ادا کرنے کے لیے، 2 سے 2,500 ارب روپیہ رکھا ہے سودی قرضوں کی جو لون ہے ان لونز کو ادا کرنے کے لیے، مگر ملک کے کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ بھی سود کی تباہی کا نتیجہ۔ لیکن اللہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا، اور اللہ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر انسان کو اس کی کیپیسٹی، اس کی وسعت کے مطابق مکلف یعنی ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ہر ساتھی اپنا حصہ ڈالے، اپنی اولاد کو اس کام پر لگائیں۔ جہاں آپ کو اعتماد ہے، جہاں آپ کو اعتبار ہے، ہم لوگ
جنرل اپیلز وغیرہ نہیں کرتے، ہمارا سیٹ اپ بھی محدود ہے، تو ہم تنظیم اسلامی کے نظم کے تحت تو اپنے رفقا کو موٹیویٹ کریں گے اور جو بن پڑے گا کریں گے۔ آپ کا جہاں اعتماد ہے، جن اداروں پر اعتماد ہے، حصہ ڈالیں۔ یہ میرا بھی امتحان ہے، آپ کا بھی امتحان ہے، امتحان تو سب کا ہے، لیکن دیکھنے کہ اس کی نوعیت کیا ہے اور اس امتحان میں کون اپنا حصہ ڈال کر اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔